امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس بات پر راضی ہے کہ کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران میں اب کوئی قیادت باقی نہیں ہے۔ اب ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نیوی ایئر فورس تباہ کر دی ہے۔ ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی ہے۔ یہ رجیم چینج ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک تحفہ بھیجا جو کل مل گیا۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے اور بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، کہا پاکستان مذاکرات کی میزبانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم اور مکمل حمایت کرتا ہے۔ بحران کے خاتمے کے لیے پاکستان بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اعلانات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ساتھ ساتھ ایران کے صدر عباس اراغچی اور امریکی مذاکرات کا اسٹیو وٹکوف کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ دوسری جانب ایرانی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کا حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسلام آباد بھی ان کا میزبان ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک بات چیت کی تصدیق کر دی۔ وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ممکنہ دورہ اسلام آباد کے بارے میں سوال پر ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ حساس سفارتی بات چیت ہے۔ امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ بدلتے ہوئے حالات میں میٹنگز کے بارے میں قیاس آرائی کو اس وقت تک حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے 15 نکات ایران کو پہنچا دیے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا تعمیری کردار جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ آج ہم دنیا کے کئی ممالک کے عوام کی بیداری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، عراق، لبنان، مصر اور عرب ممالک کے عوام امریکہ، اسرائیل اور ان کے جرائم کے خلاف ببانگ دہل نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ خطے میں استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام کی مرضی کا احترام کرنے سے ہی ممکن ہے۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید۔ جنگ بندی کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی یقین دہانی، خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کرنا، امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلنا اور ہرجانے کی ادائیگی شرائط میں شامل ہے۔ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ ختم کرنے، آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل، ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کی ملک بدری اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی شرائط میں شامل۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران کے نقصانات پورے ہونے تک جنگ نہیں رکے گی۔ اس مرتبہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے بجائے آنکھ کے بدلے سر لیں گے۔ پاکستان میں ایران کے سفارت خانے نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ پر اعتماد نہیں، کیونکہ امریکہ نے 2 دفعہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا۔ ایران مذاکرات کے لیے امریکی درخواست کو دھوکہ دہی سمجھتا ہے اور اس کو ایک بار پھر حملوں میں اضافہ کرنے کے لیے وقت حاصل کرنے کی امریکی کوشش سمجھتا ہے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر امریکہ اور ایران کے متضاد بیانات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کبھی اضافہ کبھی کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 3% بڑھ کر $103 فی بیرل تک گئی، $99 فی بیرل پر دیکھی گئی۔ امریکی خام تیل WTI $91 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دکھائی دیا۔ جنگ کے خاتمے کی امید پر عالمی اسٹاک مارکیٹوں کا مثبت رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بینچ مارک 100 انڈیکس 1225 پوائنٹس کے اضافے سے 1,53,966 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کورین کاسپی، شنگھائی اسٹاک ہینگ سینگ اور بھارتی نفٹی 50 میں 2% سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 1.35% بڑھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ پر ڈال دی۔ میمفس میں طویل خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران پر انہوں نے بہت سے لوگوں سے بات کی تھی۔
انہوں نے اپنے دائیں جانب بیٹھے وزیر جنگ سے کہا، پیٹ میرا خیال ہے سب سے پہلے تم بولے تھے اور تم نے کہا تھا یہ کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس جملے کو غیر ملکی میڈیا بہت نمایاں طور پر نشر کر رہا ہے۔ اسرائیل یہودی ریاست نہیں ہے، نہ ہی نیتن یاہو یہودیوں کا نمائندہ ہے۔ ہم ایران کے خلاف جنگ کے خلاف ہیں۔ امریکہ کے معروف یہودی اسکالر اور مصنف ربی یعقوب شاپیرو کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کہا کہ گریٹر اسرائیل کے نظریے کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسرائیل ایک سیکولر ملک ہے، اس کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایران پر جنگ کے خلاف ہیں۔ اسرائیل یہودی ملک نہیں ہے۔ نیتن یاہو اور یہودیوں میں فرق ہے۔ نیتن یاہو یہودیت پر عمل نہیں کرتا۔ تہران اور اصفہان میں دھماکے سنے گئے۔ تبریز شہر پر میزائل حملے میں 6 افراد شہید، 9 زخمی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری۔ اصفہان میں گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن پر حملہ ہوا۔ جنوب مغربی ایران میں خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران میں انفراسٹرکچر کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بغداد میں امریکی حملوں میں پاپولر موبلائزیشن فورسز کے کمانڈر سعد البیجی شہید۔ تل ابیب پر ایرانی میزائل حملے، 6 افراد زخمی، ہلاکتوں کی اطلاعات، متعدد عمارتیں تباہ، کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد عمارت سے ایک شخص کی لاش بھی ملی ہے۔ ایران کی طرف سے داغے گئے میزائل کا کچھ حصہ سامریہ کے علاقے میں گرا۔ ایران نے تل ابیب پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 ٹن وزنی دھماکہ خیز مواد سے بھرے میزائل تل ابیب پر داغے گئے تھے۔ مغربی مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے کی اطلاع۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ لبنان پر اسرائیلی جا رہی ہے، دریائے لطانی پر بنا پل تباہ کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی تیراندازی۔ اسرائیلی طیاروں کے بیروت کے مضافاتی علاقوں میں بھی فضائی حملوں میں 2 افراد شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی وار، اسرائیلی فوج کی 5 پوزیشنز پر راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حزب اللہ کے مطابق حملوں میں اسرائیلی فوجیوں کی بیرکوں، ریڈار سائٹ اور توپ خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب لبنان نے ایران سے اپنے ایلچی کو واپس بلا لیا اور لبنان میں ایرانی نمائندے کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ قطر نے ایران جنگ کو سفارتی ذرائع سے ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ہمسایہ ممالک ہیں اور رہیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بطور ہمسایہ رہنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی چیلنجز کی حمایت کرتے ہیں۔ ثالثی کے لیے قطر کی کوئی براہ راست کوشش نہیں ہے۔ بحرین نے آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال کی تجویز سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ قرارداد کے مسودے میں ایران کے اقدامات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بحرینی مسودے کو دیگر خلیجی ممالک اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ قرارداد کو روس اور چین ویٹو کر سکتے ہیں۔ فرانس نے بھی پیر کو اپنا مسودہ پیش کیا۔ آبنہ ہرمز میں کسی بھی کارروائی کو اقوام متحدہ کے فریم ورک سے جوڑا، جبکہ سفارتکاری پر زور دیا۔ توانائی بحران، پنجاب میں اہم فیصلوں کی تیاری۔ محکمہ توانائی پنجاب کی وفاق کی طرز پر فیول راشننگ، 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں اور اسکولوں میں ہائبرڈ نظام تعلیم پر غور کی سفارش۔ نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات۔ غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز۔ پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی تجویز۔ میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی سفارش۔ LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹس بند کرنے، رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلانے اور مارکیٹ اوقات کار مزید محدود کرنے کی بھی تجویز۔ سندھ کے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق سوچ رہی ہے۔ موجودہ حالات عام حالات نہیں ہیں۔ اگر جنگ لمبی چلی تو سب مشکل میں آئیں گے۔ ایندھن بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کانفرنس روم میں 25 منٹ تک جاری رہی۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی سے متاثرہ آنکھ کے حوالے سے دریافت کیا۔ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے عید پر ٹیلی فونک گفتگو پر بھی بات چیت کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور وکلاء کو پولیس نے آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر گورکھپور ناکے پر روک لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کروائی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ان کی آنکھ میں تھوڑی بہت بہتری ہے، خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی کی دوسری آنکھ متاثر نہ ہو، نہیں معلوم کیا علاج ہو رہا ہے، کتنی بہتری ہوئی ہے، حکومت چھپ چھپا کر بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کر دیتی ہے۔ نورین نیازی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بے گناہ قید ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، جیل انتظامیہ سے لے کر حکومتی اراکین تک سب اس کا حساب دیں گے۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ حکومت کی روش کے خلاف کھڑے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹاتے رہیں گے، یہ پوری قوم کا فریضہ ہے، وہ اپنے حقوق بحال کرائے۔ آج سے 30 مارچ کے دوران ملک بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ کراچی میں 25 اور 26 مارچ اور 28 اور 29 مارچ کو بارش کا امکان، بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ کا متوقع بارشوں کے پیش نظر تمام انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آئندہ 7 روز فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ لودھرا میں آدم واہن کے قریب تیزگام کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ٹرین حادثے میں 6 مسافر زخمی ہوئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تیزگام کے مسافروں کی رہائش کے لیے اسکول میں انتظام کیا گیا ہے، مسافروں کو سرکٹ ہاؤس میں بھی ٹھہرایا جائے گا۔ ریلیف ٹرین روانہ ہو چکی ہے، ریلیف ٹرین کے آنے کے بعد جلد اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بحال کروایا جائے گا۔ پاکستان سال 2025 میں دنیا کا سب سے زیادہ اسموگ سے آلودہ ملک رہا۔ فضائی معیار پر نظر رکھنے والی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی IQ Air کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خطرناک باریک ذرات یعنی PM 2.5 کی مقدار عالمی ادارہ صحت کی مقررہ حد سے 13 گنا زیادہ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں بنگلہ دیش دوسرے اور تاجکستان تیسرے نمبر پر رہا۔ 143 میں سے 130 ممالک اور خطے عالمی معیار پر پورے اترنے میں ناکام رہے۔ دنیا کے 25 سب سے زیادہ آلودہ شہر بھارت، پاکستان اور چین میں واقع ہیں۔ آسٹریلیا، آئس لینڈ، اسٹونیا اور پاناما صاف ترین ممالک قرار پائے۔ HBL PSL 11 کا نغمہ جاری کر دیا گیا۔ ملک کے نامور گلوکار عاطف اسلم کے گائے نغمے کی تھیم ہے کھیلیں گے بیٹ پہ۔ معروف گلوکارہ آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کمل نے بھی آواز کا جادو جگایا۔ PSL 11 کی ٹیموں اور کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں اور معزز شخصیات کا استقبال کیا۔ تقریب میں ٹرافی کی رونمائی ہوئی۔ PSL 11 کا ترانہ بھی لانچ کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ خطے کی صورتحال پر قومی مفادات کے پیش نظر PSL 11 کو محدود کیا گیا ہے۔ PSL ٹاپ انٹرنیشنل برانڈ بن چکا ہے، اسے مزید آگے لے کر جانا ہے۔ شائقین کرکٹ سے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتے ہیں، ملک اور قوم کا وسیع تر مفاد مقدم ہے۔ آج کی یہ قربانی کل کی آسانی بن کر سامنے آئے گی۔ HBL PSL 11 کے آغاز میں صرف ایک دن باقی، غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈیٹرز، اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانز نے بھرپور ٹریننگ سیشن کیے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کے کپتان سعود شکیل نے کہا کہ اس بار بھی اچھے معیار کی کرکٹ کھیلیں گے، آگے ون ڈے ورلڈ کپ آ رہا ہے، اچھا پرفارم کر کے سلیکٹرز کو متوجہ کریں گے۔ پشاور زلمی کے آل راؤنڈر افتخار احمد نے کہا کہ وہ PSL میں بیسٹ آل راؤنڈر رہتے ہوئے قومی ٹیم میں واپسی چاہتے ہیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے نوجوان بیٹر سمیر منہاس نے کہا کہ ٹیم میں جو رول دیا جائے گا اسے نبھائیں گے، تینوں فارمیٹ میں ملک کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ ملتان سلطانز کے اسپنر مومن قمر نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح ٹیم کے لیے اچھا کھیلنا ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ، زیر تعمیر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور محکمہ تعلیم کے دفاتر کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف محکموں کے ملازمین کی حاضری چیک کی، کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام محکموں کو بہتر انداز میں کام کرنا ہوگا۔ ملک کے حالات کے پیش نظر دفاتر میں اسٹاف کم کیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد غیر حاضری نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی سے بجٹ میں ایم کیو ایم اراکین کو فنڈز نہ دینے کی شکایت۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی پر کراچی کے معاملے پر سودے بازی کا الزام، کہا پیپلز پارٹی نے حکومتی ارکان کو فنڈ دیا، ہمیں نظر انداز کیا۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سب اچھا بولو، یہ نظام تباہ ہو گیا ہے، کچھ کہو تو کہتے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت نے علی خورشیدی کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا ہے کہ کراچی کے عوام جانتے ہیں کہ کون نااہل اور ناکام ہے۔ ایم کیو ایم مسائل کا حل نہیں، مسائل پر سیاست چاہتی ہے۔ وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار شاہ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی میڈیا ٹاک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ کراچی کے مسائل کا رونا رونے والے بتائیں کہ انہوں نے اپنے دور میں شہر کے لیے کیا کیا۔ اپوزیشن لیڈر تنقید کے بجائے تعمیری سیاست پر توجہ دیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کافی شاپ میں لڑکے پر تشدد کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اہل خانہ کا رپورٹ کرنے کے باوجود پولیس پر کارروائی نہ کرنے کا الزام۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم سے گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فوری کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعادہ کیا، کہا بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے بھی ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سفارتکاری اور مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہیں۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔ چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر فوجی اہداف پر حملے نہیں ہونے چاہیے اور بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ جرمنی کے صدر فرینک والٹر نے امریکہ کی ایران جنگ کو تباہ کن سیاسی غلطی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ برلن میں تقریب سے خطاب میں جرمن صدر نے امریکی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کی، کہا کہ یہ جنگ بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہے۔ اس جنگ کے لیے امریکہ کا جواز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر جنگ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا تو یہ غیر ضروری جنگ ہے۔ محمد باقر ذوالقدر کو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نیا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ محمد باقر ذوالقدر نے یہ عہدہ علی لاریجانی کی جگہ سنبھالا ہے۔ علی لاریجانی گزشتہ ہفتے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ عالمی سفارتکاری میں پاکستان کی کامیابی نے بھارت کو تنہا کر دیا۔ نریندر مودی کی پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی برباد ہو گئی۔ بھارتی خبر رساں ادارے نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا بھارتی ساکھ اور خطے میں بھارتی اجارہ داری کا بیانیہ ختم ہو چکا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی نے بھارتی خارجہ پالیسی کا مذاق بنا دیا ہے، وہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر چلیں گے۔ کانگریس کے رہنما پون کھیڑا نے طنز کیا کہ بی جے پی ایک فرضی دھرندر پر بغلیں بجا رہی ہے، جبکہ پاکستان ایک اہم عالمی موڑ پر سفارتی میز پر اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ امریکی بمبار طیارے B-52 کے پائلٹ کی برطانیہ کی فضاؤں میں ہنگامی کال۔ امریکی جریدے نیوز ویک کے مطابق طیارے نے 7700 سگنل بھیجا۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق یہ کال اس وقت دی جاتی ہے جب جہاز کو دوران پرواز کوئی ایمرجنسی یا پریشانی کی صورتحال درپیش ہو۔ نیوز ویک کے مطابق بعد میں یہ جہاز رائل ایئر فورس کے فیئر فورڈ اڈے پر لینڈ کر گیا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ایمرجنسی کی نوعیت کیا تھی۔
امریکی صدر کی ایران سے مثبت مذاکرات کی پوسٹ سے محض 15 منٹ پہلے چند سرمایہ کار متحرک ہوئے. خام تیل کی فیوچر مارکیٹ میں $58 کروڑ مالیت کے سودے کیے. یہ سب اتفاق تھا یا پیش کی اطلاع؟ مغربی میڈیا نے سوالات اٹھا دیے. کئی ہیج فنڈز کے تاجروں نے بھی شک کا اظہار کیا. ٹریڈنگ کی ٹائمنگ کو غیر معمولی قرار دیا. مغربی میڈیا کے مطابق یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان کانٹریکٹس کے پیچھے ایک ادارہ تھا یا کئی ادارے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ وائٹ ہاؤس انتظامیہ کسی اہلکار کو اندرونی معلومات سے غیر قانونی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی. بغیر ثبوت یہ اشارہ دینا کہ کوئی اہلکار اس میں ملوث ہے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہے. ایران جنگ اور فیول قیمتوں میں اضافے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آ گئی. صدر ٹرمپ کی مقبولیت پر برطانوی خبر ایجنسی کا آن لائن سروے کے مطابق صدر بننے کے بعد اب ٹرمپ کی عوامی حمایت کم ہو کر 36% تک ہے. صدارت سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی مقبولیت 47 سے 40% تک رہی تھی. 61% امریکیوں نے ایران پر حملوں کے فیصلے کی مخالفت کی ہے. 35% امریکیوں نے ایران پر امریکی حملوں کی حمایت کی. مہنگائی ایندھن کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں صرف 25% امریکیوں نے ٹرمپ کی حمایت کی. اسرائیلی فوج نے بربریت کی انتہا کر دی. فلسطینی شہری کے سامنے اس کے 18 ماہ کے بچے کا جسم سگریٹ سے داغ کر زخموں میں ناخن پیوست کر دیے. بچہ بلک بلک کر روتا رہا. اسرائیلی فوج اس کے باپ کو جبری اعتراف پر مجبور کرتی رہی. ریڈ کراس کے ذریعے کمسن کو 10 گھنٹے بعد رہائی ملی. باپ کو قید کر لیا گیا. واقعہ مغازی پناہ گزین کیمپ میں چیک پوائنٹ پر پیش آیا. بھارتی عدالت نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنا دی. کشمیری رہنماؤں نے بھارتی عدالت کو متعصب قرار دے دیا. کہا آسیہ اندرابی اور دیگر خواتین مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتی رہی ہیں. بدقسمتی سے بھارت کو عالمی قوانین کا کوئی احترام نہیں. نیو یارک کے لاگارڈیا ایئرپورٹ پر کینیڈین ایئر لائن کا جہاز لینڈنگ کے دوران فائر ٹرک سے ٹکرا گیا. حادثے میں دونوں پائلٹ ہلاک، درجنوں افراد زخمی. پاکستان بھر میں انٹرٹینمنٹ کے شائقین کے لیے بڑی خبر. جیو اور پکسل انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے پاکستان بھر کے ٹیلنٹڈ افراد کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جس نے دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں اپنی شہرت کا تہلکہ مچایا ہوا ہے. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے حامل فرنچائز پاکستان's گاٹ ٹیلنٹ پاکستان بھر کے بہترین ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں شناخت دینے کے لیے آڈیشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اور پاکستانی فلم بلا نے باکس آفس پر زبردست آغاز کرتے ہوئے پہلے دن میں 6 کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کر لیا. پہلے دن 1 کروڑ 57 لاکھ، دوسرے دن 2 کروڑ 36 لاکھ جبکہ تیسرے دن 2 کروڑ 46 لاکھ کی کمائی ریکارڈ کی گئی. فلم کو شائقین کی بھرپور پذیرائی ملی. ملک بھر میں 30,000 سے زائد افراد سنیما گھروں کا رخ کر چکے ہیں. اوورسیز میں بھی فلم بلا کی دھوم. عید کے 3 دن میں فلم نے 2 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کیا.